اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اما بعد. محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ کتاب مبادئ العربیہ ہے. اس میں گزشتہ درس جو کہ نحوی حصے میں ہم پہلا جو ہماری نشست ہوئی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جملہ مفیدہ کیا ہے، اس کے حالات احوال بیان کیے تھے. آج ہم انشاءاللہ نحو کا یہ جو موضوع ہے اس میں اس حوالے سے اس کے ارد گرد ہم رہیں گے، اور نحو کا موضوع آج کا یہ جو ہے درس کا یہاں پر موضوع ہے. تو نحو کا موضوع کے حوالے سے چند سوالات مصنف نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اولاً علم نحو ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ پہلا سوال ہے. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، کیا ترکیب کے وقت سارے کلمات ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال، وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو کلام نحوی قانون کے مطابق ہو، اس کے لیے کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. نمبر 3 ہو گیا. نمبر 4، کیا کوئی ایسا قاعدہ ہے جو مبنی کلمات کے آخری حالت کو بتائے. نمبر 4. نمبر 5، کیا کوئی ایسا قاعدہ ہے جو معرب کلمات کے آخری حالات کو بتائے. نمبر 7. نمبر 6، معرب کلمات کے آخر میں کتنے اعراب آتے ہیں. اور آخری سوال، کن چیزوں سے معرب کلمات کی آخری حالت کو پہچانا جاتا ہے. ان تمام سوالوں کی انشاءاللہ آج ہم اس مختصر نشست میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولاً آتے ہیں، علم نحو ہمیں کیا سکھا دیتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ علم نحو، یہ جو ہم علوم میں نحو عربی میں علم نحو کے نام سے کتاب پڑھی جاتی ہے، تو یہ کتاب کیوں پڑھیں گے ہم؟ اس لیے کہ ہم علم نحو ہم کو ترکیب کے وقت کلمات کی حالتوں کو بتاتا ہے، یہ سکھاتا ہے. علم نحو کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں بتاتا ہے کہ تم ترکیب کے وقت کلمات کی حالات کو، یہ حالات اس طرح سے، یہ فاعل ہے، یہ مرفوع ہے، اس طرح سے وہ بتا دیتا ہے. یہی چیزیں ہمیں سکھا دیتا ہے. یہ تمیز ہے، یہ مفعول ہے، یہ مفعول بھی ہے، یہ نائب فاعل ہے. اس طرح سے یہ ہمیں ان کے کلمات کی حالتوں کو بتاتا ہے، یہی سکھاتا ہے علم نحو. اور اس کے بعد کہا تھا، ترکیب کے وقت کیا سارے کلمات ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، ترکیب ہم کرتے ہیں، بعض الفاظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ، بعض دوسرے الفاظ کے ساتھ ہم ملاتے ہیں. ترکیب کرتے وقت کلمات دو طرح کے کیے جاتے ہیں. ایک وہ جن کا آخری ہم ترکیب کرتے ہیں تو آخری حصہ جو ہے آخر کبھی نہیں بدلتا ہے، ایک یہ حصہ، ایک یہ ہوگا، ان کو ہم کہتے ہیں، انہی کو مبنی کہتے ہیں. اور دوسرے وہ ہے جن کا آخر بدلتا رہتا ہے، ان کو معرب کہتے ہیں. آج سے ہمیں معلوم ہوا معرب کیا ہے، مبنی ہے. مبنی کیا ہے؟ مبنی وہ ہے جس لفظ کا آخر کبھی نہیں بدلتا ہو تو وہ مبنی ہے، اور جس لفظ کا آخر بدلتا رہتا ہو تو اس کو معرب کہتے ہیں. اور تیسرے سوال میں جو کہا تھا، وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا کلام نحوی قانون کے مطابق آ جائے تو اس کے لیے چند چیزوں کا لحاظ ضروری ہے. اب اس کے مطابق کلام کرنا چاہتا ہے، جو شخص قوانین نحو کے مطابق کلام کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ جاننا چاہیے کیا کہ کون سے کلمات مبنی ہیں، یہ پہچاننا ہوگا، اور کون سے معرب ہیں، اس کو پہچاننا ہوگا، تاکہ وہ نحوی قوانین کے مطابق ہی کلام کر سکے.
اس کے ساتھ ساتھ مبنی کیا ہے، معرب کیا ہے، اسی طرح اعراب کی جو قسمیں ہیں، حالتیں ہیں، مثلا رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، اسی طرح محل اعراب کو بھی جاننا ہوگا، جو کہ مثلا کیا ہے، محل اعراب فاعل ہے، محل اعراب نصب ہے، کیا ہے مثلا اس طرح کے یہ محل اعراب والے کو بھی جاننا ہوگا، تاکہ کلام کے وقت غلطیوں سے محفوظ رہ سکے۔ تو جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ نحوی قانون کے مطابق کلام کرے تو مبنی، معرب اور محل رفع اور اعراب کی اقسام اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ ہو گیا تیسرے سوال کا جواب۔ چوتھے سوال کا جواب کیا ہے؟ چوتھا کیا تھا؟ کیا کوئی ایسا قاعدہ ہے جو مبنی کلمات کی آخری حالات کو بتائے؟ دیکھو ترتیب وار سوال کا جواب دیتے ہوئے ہے۔ اب مبنی کی پہچان کے لیے کوئی مبنی کلمات کی آخری حالت کو بتائے، کوئی ایسا قاعدہ ہے؟ تو اس کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں کوئی ایسا قاعدہ تو نہیں ہے، نہیں پایا جاتا ہے مبنی کلمات کو پہچاننے کے لیے آخری حالت کیا ہے بتانے کے لیے، جس کے ذریعے سے ہم مبنی کلمات کے آخری حالات کو جانا جا سکے۔ کوئی ایسا قاعدہ تو نہیں پایا جاتا ہے، لیکن بلکہ اس کی نشاندہی ہم کیسے کریں پھر؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی نشاندہی لغت کی کتابیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، لغت کی کتابیں اس کی پہچان کراتی ہے۔ تو یہ ہو گیا پانچویں سوال کا اب ہم جواب دیتے ہیں۔ کیا اسی طرح مبنی کلمات کو پہچاننے کی کوئی مبنی کلمات کے آخری حالات کو بتانے کے لیے کوئی ایسا قاعدہ ہے؟ تو اس کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں نحویوں نے کچھ قواعد بنائے ہیں جن کے ذریعے سے ہم معرب کلمات کے آخری حالات کو جانا جاتا ہے۔ تو مبنی کلمات کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور معرب کلمات کے لیے نحویوں کے چند قواعد ہے جس کے بنا پر ہم آخری حالات کو جانا جا سکتا ہے۔ اور ایک سوال اور کیا تھا اس کے بعد، کیا تھا وہ؟ معرب کلمات کے آخر میں کتنے اعراب آتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ معرب کلمات کے آخر میں چند اعراب آتے ہیں، مثلا فعل پر اور اسم پر آخر کلمات ہے معرب کی کلمات۔ فعل مثلا رفع آ جاتے ہیں، نصب آ جاتے ہیں اور جزم ہو جاتا ہے۔ یہ فعل ہو تو اس طرح ہوگا، یعنی معرب کلمات کے آخر میں چند اعراب آتے ہیں۔ اگر فعل ہے تو رفع، نصب، جزم۔ اگر اسم ہو تو اسم پر کیا اعراب آتے ہیں؟ اسم پر رفع بھی آتے ہیں، نصب بھی آتے ہیں اور جر بھی آتے ہیں۔ اسم میں جزم نہیں ہوتا، اور کیا ہے فعل میں جر نہیں ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ جزم آ جاتا ہے۔ اور ایک آخر میں جو سوال ہے کیا تھا؟ کن چیزوں سے معرب کلمات کی آخری حالات کو پہچانا جاتا ہے؟ چند چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس سے معرب کلمات کی آخری حالات کو پہچانا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے کلام کو خطا سے محفوظ رکھنا چاہیں تو ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ فعل کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کب مجزوم ہوتا ہے، اور اسی طرح اسم کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے اور کب مجرور ہوتا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو، ان کب کو اگر یاد رکھیں تو ہم اپنے کلام میں جو خطا ہوتی ہے ان خطا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب محفوظ عن الخطا رکھنا ہے کلام کو تو ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں جانیں۔ یہ کب جتنے بھی ہیں، مثلا فعل کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کب مجزوم ہوتا ہے، اسم کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے اور کب مجرور ہوتا ہے، تب جا کے ہم اپنے کلام کو محفوظ انداز میں ہم جائیں گے اور محفوظ رکھ کے ہم بات کر سکتے ہیں۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق نمبر یہاں پر 3 ہے۔
مشق نمبر 3 میں چند سوالات کی ہمیں جواب دینے ہوں گے۔ علم نحو کی تعریف کیجئے اور اس کا موضوع بیان کیجئے۔ تو یہ پہلا سوال، اس کا جواب کیا ہے؟ علم نحو کیا کرتا ہے؟ تو تغییر آخر الکلمۃ لاختلاف العوامل الداخلۃ علیہا، یہ ہے اس کا تعریف کیا ہے؟ علم نحو وہ علم ہے جو کلمے کے آخر کو تغیر و تبدل کرتا ہے عوامل اس کے اوپر مختلف قسم کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ بس یہی ہے، اختلاف العوامل تغییر آخر الکلمہ، یہی کیا ہے علم نحو کی تعریف ہے۔ عوامل داخل ہوتے ہی اس جملے کیا ہے لفظ کے اوپر اس کے آخر کو وہ چینجنگ کرتا ہے، تو یہی علم نحو کا کام ہے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ دار و مدار کلمے کے اوپر ہے، کلمے کے آخر کو وہ ان حالتوں کی پہچان کرانا ہے، تبدیلی کرنا ہے، یہ علم نحو کا موضوع ہوا۔ دوسرا سوال کی طرف آتے ہیں، علم نحو اور علم صرف میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے کہ علم صرف یہ بتاتا ہے کہ لفظ بنتا کیسے ہے، اس لفظ کو بنانا کس کام ہے، یہ علم صرف کا کام ہے، اور اس کی شکل کیوں بدلتی ہے، یعنی ضرب سے یضرب، ضارب، مضروب، اضرب، لا تضرب، یہ چیزیں جو ہیئت ہے، جو شکل اشکال کی صورتوں میں بنا دیتا ہے لفظ کو، یہ علم صرف کا کام ہے۔ اور کیسے بنتا ہے، یہ لفظ کیسے بن جاتا ہے، یہ علم صرف کا کام ہے۔ جبکہ علم نحو یہ بتاتا ہے کہ لفظ جو بنایا تھا صرفیوں نے، اس لفظ کو جملے میں آنے کے بعد آخر میں کیا حرکت آئے گی یہ بتانا ہے۔ وہ جملہ جو صرفیوں نے ہمیں بنا کے دیا تھا، اور جب آپ اس میں جملے میں ہم استعمال کرنا ہے اس لفظ کو، تو اس کے بعد اس جملے میں آنے کے بعد آخر میں کیا حرکت اس لفظ کے اوپر ہوگا، تو اس حرکت لفظ آخر میں، آخری لفظ کے حرکت میں بحث کرنا، یہ علم نحو کا کام ہوا۔ بس یہ فرق ہوا۔ مثلا مثال دے دو، مثلا جاء زیدن، یہ جاء یہاں پر علم صرف نے بنا دیا کہ یہ میرے ماضی ہے کہا انہوں نے، یہ لفظ مفرد ہے کہا، اور اب یہاں پر یہ ہو گیا، یہ بنانا کس کا، لفظ کا بنانا تھا، کس کا، علم صرف کا کام تھا۔ اب یہاں پر آیا ہے تو یہ جملے کی شکل میں وہ بنا دیتا ہے نحوی حضرات۔ جاء زیدن، ایک زید ادھر لا کے سیٹ کر دیا تو یہاں پر زید کے اوپر کون سا اس کے آخری لفظ میں کون سی حرکت آئے گی، یہ علم نحو ہمیں بتا دیتا ہے۔ بس علم نحو اور صرف کا کام اس میں فرق ہو گیا۔ علم صرف کا کام کیسے بنتا ہے، اس کی شکل صورت بنانا ہے، علم نحو اس کو جملے میں آنے کے بعد آخر میں کیا حرکت آئے گی، یہ علم نحو بتاتا ہے۔ تیسرا سوال، معرب کے آخری کلمات پر کتنی حالتیں عارض ہوتی ہے؟ معرب کے آخری کلمات پر 3 حالتیں عارض ہوتی ہے، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اب یہی اگر فعل میں ہو تو کیا ہے، معرب آخری کلمات میں فعل کے اندر 3 حالتیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جزم آ جاتا ہے، وہاں جر نہیں آتا ہے۔ اور آخری سوال، کیا معرب پر رفع یا نصب یا جر اور جزم متکلم کے منشا کے مطابق آتے ہیں؟ تو یہاں پر سوال کیا ہے، یہاں پر جو معرب ہونا ہے، اس معرب کے اوپر جو رفع دیتا ہے، نصب دیتا ہے یا جر دیتا ہے یا جزم آتا ہے، تو یہ متکلم کے منشا و ماوا کے اوپر ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کہ اس پر جو عامل آئے گا اسی عامل کی وجہ سے متکلم کا کوئی دخالت نہیں ہے، بلکہ اس میں جو عامل آئے گا وہ عامل یہاں پر قاعدہ ہے، مثلا کل فاعل مرفوع اور کل مفعول منصوب، کل فاعل مرفوع اور کل مفعول منصوب، مثلا اس طرح سے ہے۔ تو اس عامل کے آتے ہی کیا ہوگا، منشائے
کیا ہے وہاں پر فاعل ہو جائے گا، منشا اس کا مفعول بن جائے گا، تو یہ متکلم کی بنا پر مطابق نہیں آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے ہم کل انشاءاللہ بحث میں فعل کے منصوب ہونے کی جگہ ہم بتائیں گے کہاں کہاں فعل منصوب ہو جاتا ہے، تو ہم وہ آج بتائے تو پھر طولانی نہ ہو جائے، وقت تھوڑا ہے، ہم انشاءاللہ آج ہی اس کو بتا دیتے ہیں کہ فعل منصوب ہونے کی چند جگہ ہیں۔ فعل 4 جگہوں پر منصوب ہوتا ہے اور 16 جگہوں پر مجزوم ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی موارد ہیں وہ فعل مرفوع ہوتا ہے۔ بس 4 جگہوں پہ فعل کیا ہے، 4 جگہوں پہ فعل منصوب ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب یہ فعل کب منصوب ہوتا ہے؟ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ درج ذیل جو جہاں پر ہے فعل حروف کے بعد درج ذیل حروف چند حروف ایسے ہیں جب ان حروف کے بعد جب بھی فعل واقع ہو تو وہ منصوب ہوگا۔ تو یہاں پر چار حروف ایسے ہیں، کہا تھا کہ 4 جگہوں پر فعل منصوب ہو جاتے ہیں، اور وہ 4 حروف یہ ہے ان، لن، کئی، اذن۔ مثلا دیکھو ہر ایک کے لیے مثال دیتے تو ان جیسے کہ اريد ان اتعلم النحو، اب یہاں پر دیکھو اس ان اتعلم کو نصب دیا ہے، منصوب کر دیا ہے۔ اسی طرح لن ناصبہ آ جائے تو مثلا لن یجود البخیل، اب یجودو تھا فعل مضارع ہے، لن آ کر یجودہ منصوب کر دیا ہے۔ اذن ہے، اذن بھی ایک ہے، مثلا اذن ننزلک فی دارنا، ننزلو تھا، اب یہاں پر اذن جب آیا ہے تو یہ حروف ناصبہ میں سے ہیں، ننزلہ کا کہا، یہاں پر ننزلو کا نہیں ننزلہ بنا دیا، کیا ہے نصب دے دیا ہے، منصوب کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی ہے ان کئی ہے، جیسا کہ مثلا ادرس کئی تحفظا، کیا کیا دیکھو تحفظا کیا ہے، تحفظو تھا، تحفظو، اب یہاں پر کئی آ کے کیا کر دیا، تحفظا کر دیا، منصوب کر دیا۔ اب اسی قانون کے بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں دیکھنا ہے فعل مشق نمبر 4 میں ہم آتے ہیں۔ چند یہاں پر آیات الہی ہے، چند ٹکڑے قرآن کی آیتیں ہیں، ان عبارتوں میں علامات نصب کو بیان کرنا ہے، اور فعل منصوب بالفتح کو بیان کرنا ہے، منصوب بالحذف کو بیان کرنا ہے، وہ نون کے درمیان تمیز پیدا کیے جائیں گے۔ مثلا واللہ یرید ان یتوب علیکم، دیکھو یہاں پر علامت نصب کو بیان کرے، علامت نصب کیا ہے، ان یتوب ہے، یتوبہ میں با کو زبر دے دیا ہے، یتوبو تھا، اب یہاں پر ان یہاں پر آگئے، فعل منصوب بالفتح ہم کہیں گے اس کو، ٹھیک۔ اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، لن تجدہ تجدو، یعنی وجدہ یجدو سے تجدو، پھر لن آیا تو یہاں پر تجدہ کر دیا، فعل منصوب کر دیا ہے، منصوب کیا ہے بالفتح ہے۔ اور وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب دیکھو ان تصومون تھا، تصومون، یہاں پر ان آ کر یہاں پر نصب دینا تھا، تو نصب یہاں پر تصومو ہے، نصب تو نہیں ہے، تو نصب کی علامت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں حذف نون یہی نصب کی علامت ہے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ، کہاں شاید مثال کئی نسبحک، نسبحو تھا، کئی آ کر یہ حروف نواصب میں سے ہے، لہذا نسبحہ کر دیا۔
ایک اور آیت اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، ان تفشلانی تھا، ان تفشلانی تثنیہ کا صیغہ، طائفتانی تفشلانی تھا. اب یہاں پر نون یہ آخر سے گرا دیا ہے، ان آ کر یہ ان ناصبہ، یہیں سے پتہ چلے گا کہ اس نے تفشلا کو نصب دے دیا ہے، تفشلانی نہیں کہا ہے، یہی سے پتہ چلے گا. مولا علیہ السلام نے فرمایا لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک وان یعظم حلمک وان تباہی الناس بعبادت ربک. فرمایا کہ لیس ان یکثر، شاید مثال ہم دیکھتے ہیں، ان یہاں پر ناصبہ ہے، یکثرا کو یکثرو تھا، یکثرا کر دیا، زبر دے دیا اور منصوب کر دیا ہے ان نے. اسی طرح کیا ہے آگے چلے، یہاں پر کیا ہے ان یکثرا، اس میں بھی ہے ان یعظم ہے، ان یعظمو تھا، ان یہاں پر آ کر یعظم کر دیا، ان ناصبہ آ کر. وان تباہیو تھا، تباہیو سے تباہیہ کر دیا، ان ناصبہ نے عامل عمل کر دیا. اس بس یہاں پر ہم ترجمہ کرتے ہیں. واللہ، سب سے پہلے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر، ان یتوب علیکم کہ تم پر کیا ہے، ان یتوب، اللہ ارادہ رکھا ہے کہ توبہ کرے، کہ تم لوگوں کے گناہوں کے اوپر کیا ہے وہ اللہ چاہتا ہے کہ ان یتوب علیکم، کہ تم کے اوپر کیا ہے توبہ قبول کیا جائے، وہ اللہ چاہتا ہے. دیکھتا ہوں اس کی ترجمہ کو بعد میں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت کبھی بھی کیا ہے تبدیل تحویل نہیں ہوتا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم لوگ روزہ رکھنا یہ کیا ہے خیر لکم، تمہارے لیے بلائی ہے. وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِ، اور اس کو شراکت قرار دے یا اس کو شریک کر دے، فی امر، میرے امر میں، اس کام میں، تاکہ کئی نسبحک، تاکہ ہم تیری تسبیح کر سکے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اس کی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. لیس الخیر ان یکثر مالک، اچھائی نہیں ہے کہ تمہارا مال کا زیادہ ہونا اچھائی نہیں ہے، اور تمہارے اولاد کا زیادہ ہونا اچھائی نہیں ہے. ولیکن الخیر، لیکن اچھائی کہ ان یکثر علمک، تمہارا علم زیادہ ہونا اچھائی ہے. وَأَن يَعْظُمَ حِلْمُكَ، تمہارے حلم کا عظیم بلند و بالا ہونا اچھائی ہے. وَأَن تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کے ذریعے سے لوگوں سے فخر و مباحت کرنا یہ تمہاری بلائی ہے. یعنی دکھانا ہے تو لوگوں میں فخر و مباحت کرنا ہے، تو تمہارے پروردگار کی عبادت کرنے کے ذریعے سے ہی فخر و مباحت کیا کرے. اس طرح سے مولا کا یہ کلام بن جاتا ہے. قال انی سأخطب فی الحاضرین قلنا اذن تحیجا، دیکھو تحیجا، اذن یہاں پر حروف ناصبہ ہے، تحیجا کو نصب کر دیا. عواطفہم ازرع المعروف کئی تنال الشکر، تنالو تھا، تنالا، کئی نے، کئی ناصبہ نے یہاں پر نصب دیا دیا. وَكْثِرْ من ادخار المعارف کئی لا توصفا بالجہلی، یہاں پر کئی نے لا توصفا کو نصب دے دیا ہے. اور آخری احفظ العلم کئی تفوزا بالنجاح، احفظا، تم دونوں جو ہے علم کی حفاظت کرو، کئی تفوزانی تھا، تفوزانی، اب یہاں پر کئی تفوزا کر کے نون کو حذف کر دیا، اور یہی حالت نصبی ہے، کئی یہاں پر ناصبہ، اس وجہ سے تفوزا کہہ دیا. تو انشاءاللہ کل ہم فعل کے مجزوم ہونے کی جگہ کتنے ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹائم بہت آیا ہے. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد.